ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر وہ پڑھ لکھ کے کچھ سب کچھ کر کے اور ایک باوقار شخصیت ہے، وہ ایک جسے بولتے ہیں ایک رسپانسیبل پرسن ہے سوسائٹی کا، تو وہ بندہ وہ جو بھی کر رہا ہے نا اس کو عزت ملنی چاہیے، اس کو عزت ملنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا معاشرہ اس ٹائم پہ تفریق کا شکار ہے، تفریق، رشتوں میں تفریق، معاشرے کے سٹیٹسز میں تفریق، اور ہمارے سب سے بڑھ کے ہمارے جو دوستی ہے، دوستیوں میں تفریق۔ اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ اس تفریق کے ہمارے معاشرے پہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں، اور اس تفریق کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ ڈسکریمنیشن، اسے ہی آپ تفریق کہتے ہیں۔ یہ مختلف جگہ پہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے ہر کونے میں ہے معاشرہ اس کا شکار ہے۔ آپ نے جیسے بتایا کہ دوستیوں میں، ٹھیک ہے، ہر جگہ۔ اور ہو کیا رہا ہے اس کی وجہ سے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک بہت اچھا قابل شخص ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ جابس وغیرہ کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ قابل شخص ہے، اس پہ آپ پریفرنس اسے دے جاتے ہیں جس نے یا تو آپ کو کچھ مالی امداد کر دی ہے، یا آپ کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے ہیں، یا وہ آپ کا ریلیٹیو ہے، تگڑا ریفرنس ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ بات کر لیں دوستی یاری کی، دوستی یاری میں بھی آ کے کہیں نہ کہیں تفریق کا شکار دوستی یاری اس وجہ سے ہو جاتی ہے جہاں پہ مفادات پرستی شامل ہو جاتی ہے نا دوستوں میں آپس میں، وہاں پہ آ کے ڈسکریمنیشن کھل کے سامنے آنے لگ پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر رشتہ داری میں دیکھیں نا جی، رشتہ داری میں آج کل بہت زیادہ ایک چلن عام ہوا ہے، وہاں پہ ڈسکریمنیشن صرف اس بیس پہ ہی ہے کہ اس نے مجھ سے گھنٹہ زیادہ بات کی، یہ میرے پاس زیادہ بیٹھا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ پریفرنس دے رہے ہیں، حالانکہ دوسرا بندہ جو آپ کا دوسرا ریلیٹیو ہے وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہو، زیادہ پیار کرتا ہو، لیکن صرف یہ کہ وہ آپ کی مصیبت کے وقت میں آپ کے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو روز آ کے یہ نہیں بتا رہا کہ ہاں جی چوئی صاحب تسی ساڈے پیار والے جی ہو یا وڈے ہو یا ساڈے قابل، ہاں، جو خوشامد کر رہا ہے وہ اس کو اپنے قریب لے آتا ہے۔ یہ بھی ڈسکریمنیشن کی وجہ رشتہ داریوں میں بنتی ہے۔ سوشلی جو بھی اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے وہ ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ بالکل۔ اب دونوں ہی چیزیں جو آپ بات کر رہے تھے، پازیٹیو نیگیٹو، ایک اور سینس میں کر رہے تھے، لیکن ڈسکریمنیشن نیگیٹو کیسے ہے کہ جو آپ کے معیار سے زیادہ ہے، وہی بات کہ آپ اس کو فوقیت دیتے ہو دوسروں پہ۔ اب جب آپ فوقیت دے رہے ہو دوسروں پہ، جس سے فوقیت دے رہے ہو اس کا حق مر رہا ہے، اس کا حق مر رہا ہے، تو اس کے اندر ایک نیگیٹیوٹی آئے گی، ایسے ہی وہ مطلب کہ رشتوں میں خلل آ رہا ہے، پھر اس وجہ سے نیگیٹیوٹی بھی آئے گی، اور کسی پوائنٹ پہ جا کے وہ جب اپنے تئیں یہ اس کو پریکٹس کرے گا نا تو وہ بھی یہی کچھ ہی کرے گا، وہ پھر ایسے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ ایک بہت چلاک چیز ہے ڈسکریمنیشن، یہ اوقات کے حساب سے ہی آتی ہے بندے، بالکل بالکل، وہی بات جو ہم آف کیمرہ کرتے ہیں اسٹیٹس کے حساب سے آتی ہے کہ ایک بندہ ہے نا جس کے پاس، سمپلی ایک بات کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل چلن ہے کہ ایک بندہ حاج صاحب کیسے ہے، حاج صاحب ہے اس کے پیسے کی وجہ سے، وہ جو مرضی کر رہا ہے، لیکن وہ اب حاج صاحب ہے اس کے پاس پیسہ ہے۔ اچھا، ویسے بندہ جو آپ نے پن پوائنٹ دیا واقعی ایسے ہے، کچھ لوگوں نے حج نہیں کیا ہوتا، بالکل، انہوں نے پیسے دیے تو حاج صاحب کہہ رہے ہیں، حاج صاحب، یا ایک اور بڑا اچھا ورڈ ہے میاں صاحب، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا بندہ ہے جو لٹرلی کردار سے ایک حاجی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ددکارا ہوا شخص ہے، ایک اس کی سنے گا بھی کوئی نہیں آپ کے ہمارے معاشرے میں، سارے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ہم ایک ڈسکریمنیشن میں سمجھتا ہوں کہ کرتے ہیں جو زیادہ تر، اس میں پھر عمر بھائی والی بات بھی کہ ریسیزم بھی آ جاتی ہے اس میں، کہ معاشرے میں ہم ریسیزم مطلب کی طرف کیسے جاتے ہیں، فیوریٹزم جو ہے، نیپوٹزم، فیوریٹزم، وہ بھی ڈسکریمنیشن ہی ہے، وہ بھی تفریق ہے، تفریق ہی ہے، کیا میرٹ سے ہٹ کے کام۔ میرے خیال میں جس چیز میں بھی ازم آ جائے گا نا وہ تفریق کا باعث بن جائے گی۔ ہاں کہ وہ، ہاں بالکل بالکل بالکل، یہ جو ازم ہے نا، یہ آپ ہاں سیکٹزم ہو گیا، فیوریٹزم ہو گیا، نیپوٹزم ہو گیا، ریسزم ہو گیا، ٹھیک ہے، کاسٹزم ہو گیا، کاسٹزم ہو گیا، میرے خیال یہ ازم جو ہے نا ایکسٹریمزم ہو گیا، ایکسٹریمزم، یہ تفریق کو نا کھولنے کے لیے ہوا دیتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں جب آپ کسی کے لیے باعث ہو جاتے ہیں
امپارشل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے مفاد کے لیے, مطلب کسی کے لیے یک طرفہ ہو جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے سے میرا مفاد ہے, یہ جو بات کر رہا ہے اس کی ہاں میں ہاں ملانی ہے میں نے, ٹھیک ہے, میں نے اس کو خوش رکھنا ہے, یہ میرے کام آئے گا, میرا اس سے مطلب ہے, مجھے اس سے اپنے کام نکلوانے ہیں, مطلب اب آپ حق کی طرف نہیں جاتے. وہ اب آپ معاشرے میں وہ عجیب قسم کے بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں, خوش آمد شروع کر دیتے ہیں, دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے, کل نو اگر مینوں لوڑ پئی میں تو کچھ لے دے لاں گا, میں اپنا کام تے کٹوا لاں گا. اچھا, اب ہماری جو ابھی آپ نے جابس کی بات کی تھی, وہ رول سنا ہوگا آپ نے 17A, کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ کے بیٹے کو جاب دی جائے گی. میرے خیال میں یہ بھی ایک ڈسکریمنیشن ہے, ٹھیک ہے, ایک بندہ وہ جاب کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا حق تھا, وہ ریٹائر ہو گیا, یہ کیوں ہے یہ فارمولا کہ اس کے بیٹے کو جاب دی جائے گی, اس کو پریفرنس ملے گی کہ اس کا باپ جاب کرتا تھا. ہمارے ہزاروں نوجوان جو کامیاب ہے, کامیاب تو نہیں مطلب اپنی پڑھائی مکمل کر کے میرٹ پہ آتے ہیں, وہ بہت چھوٹے چھوٹے عجیب و غریب کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ دیکھو کی ہے, جہاں سے ڈسکریمنیشن پیدا ہوتی ہے. اگر وہی بندہ اس کو اپنا حق مل رہا ہوتا, وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حق گین کر لے, وہ کچھ بن جائے, شاید میرے خیال اس دوہرے معیار سے وہ نکل آئے گا. وہ پڑھ لکھ کے بھی چھوٹے کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو عزت نہیں مل رہی. بالکل, ایک بندہ غلط کام کر کے پیسے کما رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو عزت, اور وہ بناوٹی عزت اس کو مل رہی ہے, وہ خوش آمد اس کو مل رہی ہے, جو کہ معاشرے میں ایک بگاڑ ہے. بالکل, میرے خیال یہی معاشرے کا, یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ ہم لوگ اگر وہ پڑھ لکھ کے سب کچھ کر کے اور ایک باوقار شخصیت ہے, وہ ایک جسے بولتے ہیں ایک رسپانسیبل پرسن ہے سوسائٹی کا, تو وہ بندہ وہ جو بھی کر رہا ہے نا اس کو عزت ملنی چاہیے. تو فیصل آباد میں گیا ہوں, ایک لاہور میں میں گیا تھا ریسنٹلی, ایک ہی نام ہے, اس کے 2 بلڈنگ ہیں, تھوڑا سی فاصلہ ہوگا, ایک صرف اسکول کا نیم ہے, دوسرے اسی نیم کے ساتھ پریمیم لکھا ہوا ہے, پریمیم لکھا ہوا ہے کہ یہ اب دوسری کلاس جو اپر کلاس ہے اس کا اسکول ہے, گولڈ پلیٹڈ, یہ دوسری کلاس کا ہے یہ, کیونکہ اب اس سے, اور دونوں کو آپ بائٹ ہی دیکھو گے آپ کو تفریق وہ ڈسکرمنیشن نظر آ جائے گی کہ یہ اسکول کس کلاس کا ہو سکتا ہے اور یہ اسکول کس کلاس کا. یہ وہی بات ہے, لاسٹ ایک سیشن میں بات ہوئی تھی کہ ایک کیا لے کہ ہمارا وہ ولاگر ہی ہے, بڑی اچھی ویڈیوز بنا رہا ہے, اسد اللہ نام ہے اس کا, تو جس نے ایڈ بنائی تھی, ہاں اس نے ایڈ بنائی اسکول کی, کسی گاؤں کے اسکول کی, ٹھیک ہے, اس میں لکھا ہوا کہ گاؤں کا پہلا سب سے مہنگا اسکول. اور اچھا یہ بھی, اور اسکول کے حوالے سے ڈسکرمنیشن کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, جو مجھے لگتا ہے وہ پہلے ایک آف دا کیمرہ ہمارا سیشن ہوا تھا کچھ دن پہلے, 7-8 دن پہلے شاید, یا سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا. اس میں بات یہ کی تھی میں نے کہ بچوں کو نا جب اسکول بھیجا جاتا ہے نا تبھی سے ان کے مائنڈ میں ڈسکرمنیشن ڈال دی جاتی ہے. ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو 30 لڑکے بچے یا 20 بچے یا 10 بچے تمہارے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں نا, تم نے ان کو نہیں فرسٹ نہیں آنا, تم نے ان کو ہرانا ہے, پیچھے دھکیل کے خود آگے جانا ہے, تم نے آگے جانا ہے, وہ ٹھیک ہے, اسے نام فرسٹ کا ہی دیا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کی سوچ یہ ہوتی ہے, اس کی خود کی جیتنے کی خوشی نہیں ہوتی. پھر وہ جو باقی وہ جو باقی ہار رہے ہیں نا, جو سیکنڈ آیا تھرڈ آیا, جو پوزیشنز نہیں لے سکا, جو نیچے رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ بچہ اسی بھاگ دوڑ میں رہتا ہے, پھر ساری زندگی وہ جیتنے کے چکر میں رہتا ہے کہ میں آگے آ جاؤں, میں آگے آ جاؤں, میں آگے جاؤں. ڈسکرمنیشن تو جیتنا برا نہیں آپ کی بات, لیکن دھکیلنا جو پیچھے ہرانا, یہ ڈسکرمنیشن ہے نا, یہ والی جو ہے یہ بچے کی سوچ میں پیدا کر رہا ہے ماں باپ معاشرہ جو بھی کہہ لیں, یہ بچے کی سوچ میں پیدا کر رہا ہے. اور اس کے ریزلٹس پتہ کیا ملتے ہیں, اس کے ریزلٹس آپ کو جو فیملی میٹرز میں ملیں گے وہ یہ ملیں گے کہ وہ اپنی ماں کو تو ماں سمجھ رہا ہوگا, جب کل کو شادی شدہ ہوگا نا, اپنی بیوی کی ماں کو ماں نہیں سمجھ رہا ہوگا. یہ ڈسکریمنیشن کا رزلٹ بڑا ہو کے نکلتا ہے. ہاں بہت سارے نکلتے ہیں, ہاں اس کے علاوہ بھی بہت سارے نکلتے ہیں. جاب سیکٹر میں چلا جائے گا تو وہ کیا کرے گا کہ اپنے جو قریبی ہوں گے, سوچ, کیونکہ بیج بو دیا ہے سوچ کے اندر کہ میں نے سب سے اپنے آپ کو آگے رکھنا ہے. جب اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنا ہے تو اس نے تو پورے معاشرے کو پیچھے چھوڑنا ہے. پھر وہ ڈسکریمنیشن پورے معاشرے کی کرنی ہے. بولتے ہیں وہ تولیہ بھی رکھے گا پالش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, تاکہ باقیوں کو میں پیچھے چھوڑوں
اور میں باس کی نظر میں ایک شاہکار بن. آج کل ایک ویڈیو چل رہی ہے فیس بک پہ, آپ نے دیکھا ہوگا, ایک محفل میلاد ہے تو ایک نعت خواں آ کے کلام شروع کرنے لگتا ہے تو وہ مطلب غیر دانستہ طور پہ نا ایک پیر صاحب کے آگے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور پیر صاحب پیچھے سے رکھ کے مارتے ہیں کہ تم مینوں پچھاڑی کیوں کی تھی. پیر صاحب انسان ہے, وہ بھی انسان ہے, پچھاڑی مطلب اس کے بیچارے نے اس کی طرف پیٹ کر دی ہے اور پیچھے سے, اور وہ صرف اس وجہ سے چپ ہو گیا کہ یہ پیر صاحب ہے. مینوں لتر بہت پے نے تھے ہوندا کوئی میرے خیال ڈاکٹر صاحب ورگا اور رکھ کے پیر صاحب دے ماردا کہ دیکھی دے پیر صاحب تسی پیچھے کیوں بیٹھے ہوئے ہو, پرے ہو کے بابو, نہیں پتہ کیمرہ بج رہا ہے. یہ نا پھر یہ ڈسکریمنیشن ہر جگہ بھائی. ہم جن مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں, نماز کی اگلی صفوں میں چودھری صاحب ہوتے ہیں, پیچھے بیچارے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں. میں نا بیچارے اج مسجد کی گل کرن لگا سی اپنی مسجد امام مسجد دی. ہوندا کی ہے, اسی 5 وقت جڑے امام دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں نا, جدوں میلاد ہونا نا, وہ بیچارے غریب دا حق بندا کہ اونوں چلو کچھ پیسے اودی بھی ضروریات ہے زندگی ہے. ادوں اسی محلے دا نہیں پنڈ دا وڈا مولوی سد لینا, شہر دا وڈا مولوی سد لینا. وہ بندہ پوچھے جی تسی وہی امام مسجد نو بلاؤ گے جی وہ خدمت ہو جائے گی, وہاں پہ آ کے ہم اسٹیٹس کے چکر میں ڈسکریمنیشن کر جاتے ہیں. نماز ہم 5 لوگ اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہو گئے ہیں چرب زبانی کے, ہمیں چرب زبانی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ بات وہی ہے نا, بات تو سرکار کی یا خدا کی ہے نا, وہ جو بھی کر لو وہ اچھی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ آپ ہی کی بات ہے کہ وہ بڑے کو بلاتی اس لیے کہ مجمع زیادہ اکٹھا ہو. لوگوں نے کہا کہ انہوں نے واہ 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 حاجی حاج صاحب نے محفل کیتی 5 لاکھ روپیہ مولوی نے دتا گاؤں میں. تے او بیچارہ جڑا محلے دا مسجد دا پیش امام ہے یا امام مسجد ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچارہ یہ نہیں پتا کہ وہ 4 دن بعد اور گھر کھانا ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا, اور جمعرات دی روٹیاں مانگ رہا. اچھا مجھے میری بات سننا کہ ابھی عمر بھائی کی بات, مسجد میں ایک وہ بڑا کلاک بھی لگواتے ہیں نا, تو اس کے نیچے لکھوا دیتے ہیں برائے سالے ثواب فلاں چوری فلاں. جو جمعرات کو گاؤں کی مسجدوں میں سیشن ہوتا ہے نا فنڈز اکٹھا کرنے والا, 50 روپے تک دا کوئی اعلان نہیں ہونا, 50 روپے دا اتنے کوئی اعلان ہونا, اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ فلاں چوئی صاحب نے مسجد کی اتنی مدد. یہ میں نے نا ویسے اپنے گاؤں میں نے یہ چیز دیکھی ہے, یہ تقریباً سب نہیں یہ چیز نہیں, اپنے گاؤں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ایک خاتون ایک صدقے کا انڈا بھی دے کے گئی ہے نا, انڈے کا بھی لانا, مطلب وہ ایک مطلب تھوڑا سا فن فیکٹر بھی ہے. وہ مولوی صاحب اعلان دیتے ہیں جی فلاں دی بڈھی فلاں دی گھر والی اج مسجد چ آ کے انڈا دے گئی ہے. اللہ پنڈ دیا باقی عورتوں بھی توفیق دے کہ مسجد چ آ کے انڈے دے گی. اللہ پاک قبول و منظور. نہیں وہ اچھی بات ہے نا, وہ بتائی جا رہی ہے چھوٹی سی اس کی بات بھی نا, مطلب بتائی یہ مطلب ویسی اچھی نہیں ہے کہ نیکی ہے اس کی نہ پھیلاؤ, وہ اس لیے نہیں آئی کہ میری نیکی پھیلائی جائے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ چودھری کی بات ہو رہی ہے نا, وہاں پہ عام بندے کی بھی بات ہونی چاہیے. یار یہ حسن بھائی ایک نا اب مجھے نا ڈسکریمنیشن کی شیپس جب آ رہی ہیں ذہن میں ساتھ ساتھ, جو کرسچن ہمارے لیے انہیں جو صفائی کرتے ہیں بیسک انہیں ہمیں احترام سے بلانا چاہیے اور ان کی عزت کرنی چاہیے. اور ہم نے انہیں بیچاروں کو وہ سمجھ لیا کہ جو بندہ آپ کی صفائی کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ قابل احترام ہونا چاہیے اس کا مقام. اور آپ صبح سے پتہ تم 5 گالیاں میں ہم آن کیمرہ کرنا نہیں جا رہا, تو نالی نہیں صاف کی تھی یار, وہ آپ کے باپ کا ملازم نہیں ہے. اچھا ادھر میں وہ آپ کے باپ کا ملازم نہیں ہے. ایک بات چینج کر دوں کہ وہ صرف آپ مطلب کہ ایک اسپیسیفک جو ریلیجن ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے اسے, دوسرے بھی مذاہب کے لوگ یہ کام یار نہیں, میں اسپیسیفک اسی ریلیجن کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اقلیت ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاکستان میں بھی کی جاتی ہے اور کنٹریز میں بھی کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں نسبتاً کم ہے. اب ہماری جو کنڈیشن مسلمز کی جو کنڈیشن ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا اس کا, یا لے بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے, انڈیا اس میں جو مسلمز کے ساتھ ہوتا ہے آپ نہیں دیکھتے, اور بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے. مطلب یہ ڈسکریمنیشن جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ ہے,
ہر مذہب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پہ کرسچنس کے ساتھ کر رہے ہیں تو کہیں اور جگہ پہ مسلمس کے ساتھ ہو رہی ہے, کہیں اور جگہ پہ سکھوں کے ساتھ, ہندوؤں کے ساتھ, سب کے ساتھ ہو رہی ہے. مجھے ایک یہاں پہ آپ کی اس بات پہ نا کمرشل ایک چھوٹی سی نا پبلک سروس میسج تھا, ایک ٹائم پہ چل رہا ہوتا تھا کہ بچہ نا باہر کوئی وہ کوڑا اٹھانے والی آئی ہے, اس کی آواز آتی ہے تو بچہ اپنی ماں کو بولتا ہے کہ ماں کوڑے والی آ گئی, تو اسے بٹھا کے نا, مطلب یہ اچھا سروس میسج, اسے بٹھا کے وہ بولتی ہے کہ بچہ بیٹا کوڑے والے ہم ہیں, وہ صفائی والی ہے, اور صفائی نصف ایمان ہے. ہاں, اور صفائی نصف ایمان ہے. مطلب یہ اس طرح کی چیزیں پھیلنی چاہیے, لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. اچھا یہ تو مطلب کہ ہم نے ڈسکریمنیشن کو پتہ چل گیا آئی تھنک سب کو کہ ڈسکریمنیشن کیا ہے, اس کی وجہ کیا بنتی ہے, کیوں مطلب کہ بندہ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی طرف چلا جاتا ہے. ہاں یہ میں اپنا کوئی بھی سوشل ایول ہے نا, اس کے بیک اینڈ پہ صرف آپ کا اپنا مفاد ہوتا ہے, دوسری کوئی چیز کوئی دو باتیں نہیں, صرف آپ کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کوئی بھی بول اللہ نے بھیجا ہے, اللہ تو کہتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ رحم کریں, جب آپ رحم کریں گے پھر آپ کا مفاد ختم ہو جائے گا. پرندوں کو کھانا کھلانے سے صدقہ, پرندوں کو کھانا کھلانے سے اگر آپ کی بلائیں گھٹتی ہیں تو میرے خیال انسانوں کے ساتھ کرنے سے پتہ نہیں کیا کیا آپ کو آسانیاں. وہ ہر لحاظ سے پھر مفاد تو آپ کا ادھر بھی اپنا ہی ہے نا, کہ آپ صدقہ دیتے ہو. نہیں, اس میں ہوتا پتہ کیا ہے, اس میں پھر آ جاتی ہے آپ کی آگے نیت. ٹھیک ہے, اگر تو آپ صرف اسی لیے دے رہے ہو کہ مینوں کچھ لبے, لب تو جائے گا وہ, بالکل ٹھیک ہے, ایز پر ہمارا دین جو ہے, مطلب یہاں پہ ابھی سارے دین ادیان کی بات نہیں کرتے, ابھی صرف ہمارے اسپیسیفک دین کی بات کرتے ہیں, تو مل تو جائے گا. اور وہ کہتا ہے کہ ایک خرچو 10 دیتا ہوں. ہاں, تو اگر وہ تو اس بات کے لیے انیشیٹ لینے کو کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ نے اسی مفاد کے تحت کرنا ہے کہ آپ کو اس کا اجر ملے, تو بری بات نہیں نا, کہ بھلا تو ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے, بھلا ہو رہا ہے, چاہے وہ اپنے مفاد کے لیے وہ کچھ چاہ رہا ہے, وہ کچھ سوسائٹی میں اپنا نام ہی چاہ رہا ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے نام کمانے کی وجہ سے اللہ اس سے کیا کام لے رہا ہے, یا خدا اس سے کیا کام لے رہا ہے کہ اس سے دوسروں کا روزگار لگا ہوا ہے, یا دوسروں کا بھلا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اچھی بات ہے نا, دنیا میں بگاڑ نہیں کم از کم پیدا کر رہا ہے. باقی یہ چیز ہے, یہ اس کے پیچھے نا جو وجہ مجھے پراپر لگتی ہے, اس کے پیچھے وجہ نا انسان کے مفاد کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بڑی تضحیق امیز کہہ لیں ہیں, کہ آپ نے جو بات کی تھی نا وہ سٹارٹنگ پہ کہ بلڈ کیا جاتا ہے بچوں کو, وہ بچوں کا مفاد نہیں ہوتا, وہ اپنا مفاد ہوتا ہے نا ان کا والدین کا. ہاں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں ہے, اس کا بروٹا بھی ایسے کر دیا ہے, اسے بتا دیا گیا کہ تم نے مقابلے میں رہنا, تم نے ڈسکریمنیشن میں ہی رہنا, تفریق میں ہی رہنا ہے. وہ وجہ بنتے ہیں ہمارے معاشرے کے بڑے, صرف میں ماں باپ کی بات نہیں کر رہا, جو بھی بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا بچہ یا ہمارے علاقے کا لڑکا, اسکول کا بچہ, ہمارے اسکول کا بچہ, ہمارے انسٹیٹیوشن کا امپلائی, ٹھیک ہے, وہ مفاد ان کا ہے. مطلب کہ اگر آپ کسی فارم میں جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی تو سیلری بڑھے گی نا چند روپے, اسے کتنا فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے اس کے اندر ایک بلٹ ان ڈیوائس فٹ کر دیتے ہیں کہ تو نے سب کو قتل کر دے, بے شک 10 سروں کے اوپر سے تجھے پیر رکھ کے گزرنا پڑے, یو اچیو دس, تمہیں یہ حاصل کرنا ہے. 2-3 مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں, جیسے وہ مشال خان ایک لڑکا جسے قتل کیا گیا, اس کے ساتھ نہیں, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اسی کی بہاف پہ ایک بات کر لیں کہ ایلیٹ کلاس کا بندہ ہوتا, جیسے ایک بندے نے ریسنٹلی ایک اور واقعہ بھی کیا, وہ آپ سب کو پتہ ہے, اس کا کیا بنا اور دوسرے کا کیا بنا. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو نیپوٹزم ہے نا, جس کے پاس کچھ نہیں نا, اصل میں اسی کی شامت ہے ادھر,